कुमरा एपिसोड 101। 6 बजे तकरीम अहमद वहां पहुंचा। वो हमारे लिए नाश्ते का सामान ले आया था। उसने बारी बारी उन सब लोगों के मुंह हाथ धुलाए। यूं कि उनको सहारा देकर उसने बारी बारी गुसलखाने में से गुजार दिया और इस दौरान आभी पिस्तौल हाथ में लिए उनके सर पर खड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि आलिया ने धुम्मन को अपने एतराफात के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर बता दिया होता तो वो इतना मुतमईन नजर ना आता, और हम ये चाहते थे कि बैंक से रकम निकलवा लेने के बाद उसे चाकू की नोक पर रखकर उसका बयान टेप कर लेंगे। तकरीम का खुदा भला करे, उसने हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान कर दी थी। वो हमारे लिए ताइदे गैबी साबित हो रहा था। वो हर बात को समझता था मगर हमसे कुछ कहता नहीं था। दोपहर के खाने के लिए भी वो सामान ले आया था जिसे वो खुद पकाने का एहतमाम करने लगा। मुझे उसके इस ख्याल पर अचंभा हो रहा था, मगर वो शायद बार बार बाजार से खाना लाने के झंझट से बचना चाहता था। मैंने मजीद कुछ कहने सुनने से एतराज किया। 10 बजे हम सवाद खान की गाड़ी में बैठकर बैंक की तरफ चल दिए। अपनी अपनी जगह हम दोनों ही मुस्तरिब थे। यही वजह थी कि हम एक दूसरे से कोई बात न कर सके। बैंक के दरवाजे पर हम 20 मिनट में जा पहुंचे, मगर हमें उस अबू बकर ने 11 बजे का वक्त दिया था। उस वक्त को काटने के लिए हमने गाड़ी एक चाय खाने के सामने जा ठहराई और खुद अंदर जा बैठे। चाय पीने के बाद हमने वक्त देखा तो 11 बजने में चंद ही मिनट बाकी थे। हम बैंक की आलीशान इमारत में दाखिल हो गए। वो उस बैंक की मरकजी शाख थी और उसके तमाम अहम ओहदेदार वहीं बैठते थे। अबू बकर कासिम अजमी के कमरे का पूछकर हम पहली मंजिल के एक वस्ती कमरे के सामने जा पहुंचे। उसकी सेक्रेटरी ने हमारा बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। थी तो वो देसी ही, मगर सिंगार उसने विलायती कर रखा था। वो बड़े दिलफरेब अंदाज में आंखें झपका कर बोली, फरमाइए। जी, हमें अजमी साहब से मिलना है। डॉक्टर धुम्मन ने हमें भेजा है। ओह, डॉक्टर धुम्मन, द ग्रेट सर्जन। मैं अभी मिलवा देती हूँ अजमी साहब से आपको। ये कहकर उसने इंटरकॉम पर हमारी आमद की इत्तला अबू बकर को दी तो उसने हमें फौरन ही अंदर बुला लिया। हम समझे कि वो कोई अरबी होगा, मगर नहीं। वो बेशकीमत विलायती सूट में मलबूस कोई बहुत ही जदीद दौर का आदमी था। उसने हमें बड़े तपाक से खुशामदीद कहा। आप गालिबन डॉक्टर धुम्मन का चेक लेकर आए हैं? जी हाँ, आपने 11 बजे का वक्त दिया था ना, ये रहा चेक। आबी ने धुम्मन का ब्रीफकेस खोलकर उसमें से चेक निकाला और अजमी के सामने रख दिया। वो ब्रीफकेस को खाली करके साथ ले गया था कि उस पर वो रकम डाल सके। अजमी ने चेक लेकर बड़े गौर से देखा और फिर एक तेज रोशनी का बल्ब जलाकर उसके आर पार देखने लगा। हम दोनों संभल कर बैठ गए, क्योंकि उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आकर गुजर गया था। चेक में कोई गैर मामूली बात थी। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ, रकम हम आपको यही देंगे, उसने उठते हुए कहा, मगर उसका लहजा उसके अंदरूनी इस्तराब की चुगली खा रहा था। जैसे वो मेज के हल्के में से निकलकर हमारे करीब आया, मैंने उठकर पिस्तौल उसके सीने से लगा दिया। बाहर जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर अबू बकर, याद रखो ये बेआवाज चलता है। हमें बताओ इस चेक में क्या खराबी है? ये कि क्या कर रहे हैं आप? चेक तो बिल्कुल जनमन है, मैं तो रकम लेने जा रहा हूँ। वो एकदम दहशतज़दा होकर दीवार के साथ जा लगा। मैंने चेक उसके हाथ से ले लिया। तुम यहाँ बैठ जाओ मिस्टर, और रकम यहीं पर मंगवाओ। ये चेक इनकी सेक्रेटरी को दे दें मिस्टर पीरजादा, ये इंटरकॉम पर उसे समझा देंगे। मैंने चेक आबी के हाथ में दे दिया। सेक्रेटरी से कहो वो चेक की रकम यहाँ ला दे मिस्टर अबू बकर। अगर मिस्टर धुम्मन ने हमसे कोई फरेब किया है तो वो भी बता दो। वो रूहानसा सा हो गया। रुमाल से अपना पसीना पोंछकर वो मेज से दूर होकर सोफे पर बैठा और बड़ी ही मरियल सी आवाज में बोला, ठीक है साहब, मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगा। ये कहकर वो इंटरकॉम के करीब गया और बोला, सिप्ते, इन साहब को चेक की रकम दिला दो, इनके साथ जाओ। ये कहकर वो पीछे हटकर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। मुझे बताएं मिस्टर अबू बकर कि इस चेक में क्या गड़बड़ है? आपको मालूम नहीं हो सकता। चेक पर नादीदा तहरीर में धुम्मन ने लिखा है कि हम आप लोगों को पकड़ लें क्योंकि आपने उन्हें अगवा कर लिया है। ओह, तो ये बात है। वो बदमाश हमारी रकम भी नहीं देना चाहता और हमें लंबे चक्कर में भी फंसा देना चाहता है। समझ लेंगे मुझसे। मैंने पिस्तौल की नाली का रुख अभी तक उसके सीने की तरफ कर रखा था और मेरी आंखों में भरी दरिंदगी को बखूबी समझ रहा था। क्या ये सच है कि आपने उसे अगवा कर लिया है? सच और झूठ का पता तो उस वक्त लगेगा जब उस खंजीर की लाश किसी चौराहे में पड़ी होगी। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, मगर अब हम उसे माफ नहीं करेंगे। ये किस्सा क्या है? ये रकम किस सिलसिले में ले रहे हैं आप उससे? हमने एक होटल भेज दिया उसके हाथ। ये होटल लाहौर में है, माल रोड पर, मगर मालूम ये होता है कि उसकी मौत आई है हमारे हाथों से। आपको पता है उसके पास इतना रुपया कहाँ से आया है? बहुत प्रैक्टिस चलती है उनकी, अपना क्लिनिक है उनका। मिडिल ईस्ट में भी एक शाख है उनके क्लिनिक की, मगर आपके इस रवैये से तो यही मालूम होता है कि उसके साथ कोई जबरदस्त नाइंसाफी हो रही है। शट अप मिस्टर अबू बकर, उससे हमने कोई भी इंसाफी नहीं की और अब अपना मुंह तुम बंद रखो।
میں نے اس کی ٹائی کو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ غصہ مجھے اس دھمن پر آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں بے موت مروا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر نیچے بینک کے عملے میں سے کسی نے اس چیک کو روشنی کا غسل دے دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایسی پریشانی تھی جس کا مجھے کوئی فوری حل نظر نہیں آتا تھا۔ آبی کوئی 20 منٹ بعد مسکراتا ہوا واپس آیا، یوں کہ سپتے اس کے ساتھ تھی، مگر جیسے ہی اس نے بدلی ہوئی صورتحال دیکھی تو فوراً بریف کیس ٹانگوں میں لے کر سپتے کو بالوں سے پکڑا اور اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ دبی آواز میں بولا، یہ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ خیر تو ہے؟ رقم مل گئی کیا؟ ہاں، پر ہوا کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا تمہیں۔ یہ ہمیں پکڑوا دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اجمی کی ٹائی چھوڑی اور اس کی گردن اپنے پنجے میں لے لی۔ اس کی رگے احساس میں نے مسلی تو وہ فوراً ہی صوفے پر گر گئی۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے سپتے کو اپنی گرفت میں لیا اور پوری قوت سے اس کی رگ بھی مسل دی۔ وہ میرے قدموں میں جھول کر گری تو میں نے ان دونوں کو باری باری گھسیٹ کر عقبی باتھ روم میں ڈال دیا۔ عین اسی وقت اجمی کی میز پر دھرا ٹیلی فون بج اٹھا۔ میں نے لائن کاٹ کر ریسیور الگ رکھ دیا۔ پھر کمرے کا گہری نظروں سے جائزہ لے کر میں نے آبی کو ساتھ لیا اور ہم دونوں بڑے اطمینان سے بینک کی عمارت سے باہر آ گئے۔ جب گاڑی کو میں بینک سے کافی دور لے جا چکا تو آبی بولا، یار کچھ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ یہ دھمن بہت حرامی شہ ہے آبی۔ اس سالے نے نادیدہ تحریر میں چیک پر یہ لکھ دیا تھا کہ حامل چیک حاضہ کو پکڑ لو۔ اس نے مجھے اغوا کر رکھا ہے۔ اچھا، تجھے کیسے پتا چلا؟ جب وہ ابو بکر اٹھ کر جانے لگا تھا تو مجھے اسی وقت شک پڑ گیا تھا کہ چیک میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم نیچے گئے تو میں نے اس ابو بکر سے زبردستی بات اگلوائی۔ وہ ہمیں گرفتار کروانے کے لیے پولیس کو اطلاع دینے جا رہا تھا۔ اچھا، کمال ہو گیا۔ ایسی ذلالت دکھائی اس دھمن نے، اور ہم اس سالے کو ناشتے کھانے کھلاتے رہے۔ اب دیکھ میں کیا حال کرتا ہوں اس کا۔ ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا وہ۔ اور آبی، تو یہ روپیہ آج ہی کسی بینک میں رکھ دے۔ تقریم احمد سے کہے وہ تیرا حساب کھلوا دے گا۔ ہاں، کوئی اور کام کرنے سے پہلے ہم یہ روپیہ ٹھکانے لگا دیں تو اچھا ہے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ ہم اسے کہاں کہاں ساتھ لیے پھریں گے۔ بینک میں روپیہ ڈال دینے کے بعد ہم دھمن سے بات کریں گے۔ آبی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہم بھاگم بھاگ اسی وقت کوٹھی پر پہنچے۔ تکریم نے گیٹ کھولا تو میں گاڑی سے اتر گیا۔ تکریم بھائی، آپ ان کے ساتھ جائیں اور کسی بینک میں ان کا کھاتہ کھلوا دیں۔ ایک لمبی رقم ہے پیرزادہ صاحب کے پاس، اس کا محفوظ ہو جانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، اب آپ چارج سنبھال لو ان آدمیوں کا۔ یہ کہہ کر تکریم آبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے میں جا گھسا جہاں وہ لوگ بندھے پڑے تھے۔ میں نے جاتے ہی دھمن کو بالوں سے پکڑ کر قالین سے اٹھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر پوری قوت سے بوٹ کی ٹھوکر اس کے کولے میں دے ماری۔ کتے، بول، کیا لکھا تھا تو نے اس چیک پر؟ تو ہمیں گرفتار کروانا چاہتا تھا؟ میں تیرا مغز پھاڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے تڑاک سے ایک تماچا اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ سالہ اس قدر بندھا بے بس ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ دکھا گیا تھا۔ ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ تو اور تم کیا توقع رکھتے تھے مجھ سے؟ میں تمہیں داماد بنا لوں گا اپنا۔ اب تمہارا وہ یار کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ وہ اس سے یہاں کا بھی ٹھکانہ معلوم کر لیں گے اور پھر دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں چھلنی کر دوں گا دھمن۔ مت سمجھ کہ تو یہاں سے زندہ واپس چلا جائے گا۔ اس کی خباثت دیکھے ترمذی صاحب، اس نے بڑی چالاکی سے نادیدہ تحریر میں چیک پر لکھ دیا کہ چیک لانے والے کو پکڑ لو۔ اس نے ہمیں اغوا کر لیا ہے اور اب میرا دوست ان کے شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ڈاکٹر دھمن، یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ 75 لاکھ میں تمہاری رہائی ہوتی تھی تو تم نے اسے کیوں گوا دیا؟ تم اپنی بکواس بند رکھو ترمذی، تمہاری خصلت میں پہچان گیا ہوں کمینے۔ تو میری دوستی کا دم بھرتا تھا کیونکہ میں تیرے منہ میں ہڈی ڈالتا رہتا تھا۔ ترمذی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اسی بہانے صحیح مجھے تمہاری اصلیت تو معلوم ہو گئی سرجن، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم نے کتنے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ عالیہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا تمہارا وہ دوست پکڑا گیا ہے؟ ہاں، اور اب میں باری باری تم سب لوگوں کو گولی مار کر یہاں سے بھاگ نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جان بوجھ کر دھمن کے سر کا نشانہ لے کر ہاتھ ذرا اوپر اٹھاتے ہوئے گولی چلا دی۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی۔ دھمن پاگل ہو کر فرش سے جا لگا۔ سب کے سب دہل کر رہ گئے۔ عالیہ تڑپ پر گھسیٹتی ہوئی دھمن کے پاس جا پہنچی، مگر جب اس نے دیکھا کہ گولی اسے نہیں لگی تو وہ بری طرح بلکنے لگی۔ تم نے یہ کیا کر دیا دھمن؟ کیوں وہ لفظ لکھے تھے تم نے چیک پر؟ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں۔ ابھی تم نے ہمارا گھٹیا پن دیکھا کہاں ذلیل عورت؟ ابھی تو بہت کچھ دیکھے گی، اور یہ تیرے چمچے بھی۔ یہ کہہ کر میں نے ان سب پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ وہ سب کے سب صحیح طریقے سے بندھے تھے۔ میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ آبی 2 بجے واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اتنی بڑی رقم پہلی بار کسی بینک میں اس کے نام سے جمع ہوئی تھی۔ وہ قیدیوں کے کمرے میں جھانک کر میرے پاس آیا۔
تکریم اس کے ساتھ تھا۔ وہ آتے ہی بولا، بم وارڈ کے باسی تو ٹھیک ہی لگتے ہیں۔ تو کیا کر کے آیا پیارے، یہ بتا، ان گردہ فروشوں سے تو میں نبٹ ہی سکتا ہوں۔ یہ دیکھ، سید غلام محمد مرسل پیرزادہ کے نام سے اس بینک میں خلاص رقم جمع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے یار، یہ اچھا ہوا۔ تکریم بھائی، اب تم ہماری کچھ پیٹ پوجا کا بندوبست کر دو۔ تکریم اٹھا اور باورچی خانے میں گھس گیا۔ وہ کسی تندور سے 40 روٹیاں اٹھوا لایا تھا۔ سالن اور سلاد کا بندوبست اس نے خود کا رکھا تھا۔ اس روز ہم تینوں نے الگ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ان کے لیے میں نے آبی اور تکریم کے ذریعے دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے آبی سے کہا کہ وہ عالیہ کو بلوا لائے۔ وہ گیا اور اسے باہوں میں بھر کر میرے کمرے میں اٹھا لایا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسے یقین تھا کہ ہم پر اس روز شیطان سوار ہے۔ آبی نے بیڈ پر عالیہ کو دھم سے گرایا تو وہ چیخنے لگی، جیلانی، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں اپنی عزت پر جان قربان کر دوں گی۔ ایسی ستی ساوتری تو تم نہیں ہو عالیہ بیگم۔ بہرحال بے فکر رہ، میں نے تجھے اس لیے نہیں بلوایا، اتنے نیچ نہیں ہیں ہم۔ مجھے یہ بتاؤ عالیہ کہ وہ وردہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر عرفان کی بیوہ، اسے تم خود تھانے سے لائی تھی۔ وہ ہمارے مینیجر قربان علی کے گھر میں ہے۔ اور قربان علی کہاں ہے؟ وہ جدہ میں ہے، 3 ماہ بعد واپس آئے گا۔ جدہ میں تمہارے کلینک کا نام کیا ہے؟ وہاں بھی ہمارے کلینک کا نام شفا پار کلینک ہی ہے۔ گڈ، مجھے بتاؤ کہ وردہ نے پولیس میں اپنی خالہ کے بارے میں جو رپورٹ درج کرائی ہے کہ اسے گاڑی میں بیرون قتل کر دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ پولیس نے ملزموں کو پکڑ لیا تھا، ابھی وہ مقدمہ عدالت میں پیش نہیں کر سکے۔ یہ وردہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ لاہور کے ایک بہت ہی غریب خاندان کی بیٹی ہے۔ عرفان کو بس ایسے ہی وہ ایک اور اسپتال میں پسند آ گئی تھی، اس نے اسے اٹھا کر شادی کر لی۔ کیا عرفان کے پاس بھی بہت بڑا بینک بیلنس تھا؟ ضرور ہوگا، اس کا بہت بڑا حصہ وردہ کو مل بھی چکا ہے، مگر ابھی وراثت کے کاغذات مکمل نہیں ہوئے، اس لیے وہ رقم ابھی تک بینک میں پڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس کی ہر طرح سے مدد بھی کی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اس وقت دھمن کے حساب میں مختلف بینکوں میں کتنا روپیہ ہے؟ اس نے مجھے 3 بینکوں کے بارے میں بتایا کہ ان میں دھمن کا حساب چلتا ہے، اور اس کا اپنا خیال یہ تھا کہ کل رقم 4.5 کروڑ بنتی ہے۔ 4.5 کروڑ؟ اور بچہ تم دونوں کا کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی تو نہیں، بلکہ اس دنیا کی خوش نصیبی ہے کہ تم دونوں کی نسل نہیں چل سکی۔ قدرت کو بھی افسوس ہوگا کہ اس کے ہاتھوں کیسے زہریلے انسان پرورش پاتے ہیں۔ میری بات غور سے سنو عالیہ بیگم، اگر تم سب اپنی رہائی چاہتے ہو تو 2 کام کرو۔ پہلا یہ کہ وہ تمام روپیہ اپنے مفصل اعتراف کے ساتھ حکومت کے حوالے کرو، تاکہ وہ ان تمام بد نصیبوں میں تقسیم کیا جا سکے جو تمہارے ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ افلاطونیت کی باتیں چھوڑ دو جیلانی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یوں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے اور ڈاکٹر دھمن کے ہاتھ ڈاکٹر ترمزی کے ہاتھوں سے کٹوا دیتے ہیں، وہ بھی بہت ماہر سرجن ہے، پھر تم زندگی بھر اطمینان سے عیش کرتے رہو۔ تم یہ نہیں کر سکو گے جیلانی، مجھے معلوم ہے تم ہم سے کھیل کھیل رہے ہو۔ تم ہمیں جو گولی کل مارنا چاہتے وہ آج مار دو، یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں اور دھمن ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے تو تم ایک دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ گے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، بہرحال میرا مغز مت چاٹو، یو ڈرٹی ڈاگ، مجھے ڈاکٹر دھمن کے پاس پہنچا دو۔ آبی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ انگلش میڈیم ہے یہ، ایک دم خوبصورت انگریزی بولتی ہے۔ ٹھیک ہے آبی، اس کو اس کے پنجرے میں ڈال دو، اسے یہی وہم ہے کہ اس پر ہماری نیت خراب ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے اٹھ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں منتقل ہوئی تو ہم تینوں پنکھے کے نیچے پھیل کر لیٹ گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اچانک ہمیں دوسرے کمرے سے کسی کی بھیانک چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں اور آبی بھاگ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکٹر دھمن بری طرح بلک رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں دہائی مچا رہے ہو؟ میری کمر میں سخت درد ہے، وہ میرا فرسٹ ایڈ کا باکس ادھر لاؤ اور میری کمر پر دوا مل دو۔ جا یار، وہ باکس ادھر اٹھا لا، میں تو سمجھا اس کی ماں مر گئی ہے، میں نے سخت بدمزہ ہو کر کہا۔ آبی نے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے جا کر دھمن کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دوا میری کمر پر مل دو عالیہ، اور یہ گولیاں بھی مجھے دے دو، ورنہ زخم میں پیپ بھر جائے گی۔ آبی نے عالیہ کا ایک ہاتھ کھول دیا۔ وہ گھسٹ کر آگے بڑھی اور ڈاکٹر کی کمر پر سے کپڑا اٹھا کر دوا ملنے لگی۔ پھر اس نے بکس میں سے کئی قسم کی 20 کے قریب گولیاں الگ کر لی۔ یہ ان کو 4 کر کے کھلانی ہوں گی۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آبی بولا، یار یہ بکس ان کے پاس ہی رکھ دو، اپنا علاج خود ہی کرتے رہیں گے، ڈاکٹر لوگ ہیں یہ۔ کیوں ترمذی صاحب؟ آپ کی مہربانی ہوگی جناب، اگر آپ ہمیں ہر 4 گھنٹے کے بعد غسل خانے میں جانے کی اجازت دے دیں۔
میں ذیابیطس کا مریض ہوں اور سخت اذیت میں ہوں۔ آپ سے ہم بہت شرمندہ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہہ کر آبی نے ترمزی کی ساری رکسیاں کھول دی۔ میری طرف سے اجازت ہے، آپ صحتیاب ہو چکے ہیں، میں آپ کو ابھی ڈسچارج کر دیتا ہوں۔ اور بیٹھ جاؤ ڈسچارج کے پتر، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ مجھے افسوس ہے ترمزی صاحب، مگر میری مجبوری ہے۔ آپ غسل خانے سے ہو آئیں، میں آپ کو الگ کمرے میں بٹھا دیتا ہوں، وہاں آپ کی ضرورت کی ہر شے موجود ہوگی۔ ایک ایک کر کے ہم نے ان کو بڑی احتیاط سے غسل خانے کی راہ سے گزارا اور پھر ترمزی کو میں نے کوٹھی کے تنگ سے اسٹور نما کمرے میں منتقل کر دیا۔ وہاں بھی ملکہ غسل خانہ موجود تھا اور ایک بیڈ وہاں ایسا بچھا تھا جو ایک آدمی کی بخوبی کفالت کر سکتا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ڈاکٹر دھما نے اپنا بریف کیس ہم سے طلب کیا۔ آبی نے تمام چیزیں دوبارہ اس میں بھر کر اس کے حوالے کر دی تو وہ بولا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ ہاتھ کھول دو۔ اس کی یہ آرزو بھی ہم نے پوری کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے بارے میں جو باتیں ٹیپ پر نہیں کہنا چاہتا تھا لکھ کر اعتراف کے طور پر ہمارے حوالے کر دے گا۔ جب اس کا ایک ہاتھ کھل گیا تو وہ بولا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے اور عالیہ کو کسی الگ کمرے میں اپنی مرضی کے مطابق بند کر کے چھوڑ دیں، مگر ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیں، یہ اذیت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آبی نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں پہلو کے کمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر آبی اور تکریم نے مل کر ان دونوں کو الگ کمرے میں پہنچا دیا۔ ان کا فرسٹ ایڈ باکس اور بریف کیس بھی ہم نے انہیں ہی دے دیا۔ اب صرف سواد خان اور مکسی باہر رہ گئے تھے۔ مکسی کی ٹانگ اتنی خراب تھی کہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں کھول دو، یہ بند کمرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے، کل تک ان کے بارے میں ہم کوئی قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر آبی ان کو کھولنے لگا۔ میں نے پستول ان پر احتیاطاً تان لیا، مگر وہ تو شاید بالکل ہی نیست و نابود ہو گئے تھے۔ انہیں یاد بھی نہیں تھا کہ ان کے وجود میں کوئی ڈنگ باقی ہے۔ اس رات میں اور آبی برآمدے میں سوئے۔ ان لوگوں کے بارے میں اس رات ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ پنکھا برآمدے کی چھت سے لٹک رہا تھا، ایک نہیں بلکہ 3، جو 10-10 فٹ کے فاصلے پر ٹنگے تھے۔ ہم نے وہ دینوں جلا دیے اور برآمدے کے ستونوں کے ساتھ بھی گرل اور مچھر جالی لگی تھی، اس لیے ہم بہت ہی آرام سے الگ الگ چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ تقریباً 10 بجے کے قریب ہم سے رخصت ہو کر فردوسی بیگم کے پاس واپس چلا گیا۔ دن بھر کی ذہنی کشمکش اور بھاگ دوڑ نے ہمیں اتنا تھکا دیا تھا کہ ہم بستروں پر پڑتے ہی سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی اندھیرا ہی تھا اور شہر کی مختلف سمتوں سے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے آبی کو جھنجھوڑ کر جگا دیا، یار دیکھیے سائرن کیسے بج رہے ہیں۔ تو مسلمان ہو تو تجھے پتا چلے نا، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ کل مجھے تقریب نے بتایا تھا کہ رمضان کل سے شروع ہو جائے گا۔ اوئے بیڑا غرق، شہر میں تو دن کو سگریٹ ملے گا نہ پانی، سنا ہے شیطان بھی قید کر لیا جاتا ہے اس مہینے۔ میں نے سراسیمہ ہو کر کہا، وہ خبر میرے لیے واقعی پریشانی کا باعث بن گئی، کیونکہ ہم تو ننگے وطن لوگ تھے، دین سے کوسوں دور اور دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار۔ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ آبی ہنس پڑا، فکر نہ کر، تیرے جیسے تلنگے بھی یہ مہینہ گزار ہی لیں گے۔ چل اٹھ کر دیکھ، یہ بم وارڈیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر ترمزی کے کمرے کا تالا کھول کر اندر جا گھسا، مگر ایک دم اس کی چیخ نکل گئی، اوے جیلانی، بیڑا غرق، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں بھاگ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ آبی کا تحیر تیتنی تھا، ڈاکٹر ترمزی کے کمرے میں نشان تک باقی نہ تھا۔ ہم بھاگ کر غسل خانے میں جا گھسے۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں کا خون جمنے لگا کہ غسل خانے کی جالی ٹوٹی پڑی تھی اور ڈاکٹر ترمزی اس راستے سے باہر جا چکا تھا۔ یار یہ کیا ہو گیا جیلانی، وہ ذیابیطس کا پتر تو بھاگ نکلا۔ یہ کہہ کر آبی پاگلوں کی طرح دھمن کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کے تالے پر جب ہم نے ہاتھ ڈالا تو معلوم ہو کہ وہ بس ایسے ہی وہاں اڑا دیا گیا ہے، ورنہ وہ کھلا ہوا تھا۔ مگر جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی کہ دھمن اور عالیہ گہری نیند میں تھے۔ ان کو ہم نے آواز دے کر جگانا چاہا تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ دونوں نیند میں نہیں ہیں بلکہ بے ہوش پڑے ہیں، اور ان کا وہ فرسٹ ایڈ کا باکس ان کے قریب رکھا تھا۔ یہ تو بے ہوش نظر آتے ہیں، میرا خیال ہے ان لوگوں نے کوئی دوا کھا رکھی ہے۔ اگر یہ ہوش میں ہوتے تو ترمزی انہیں ضرور ساتھ لے جاتا۔ کہ دیکھو اس کے قدموں کے نشان، وہ اندر ضرور آیا ہے۔ میں نے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ بدماش تالا کیسے کھل سکا؟ وہ لوہار تو نہیں تھا؟ میرا خیال ہے اس تالے میں کوئی نقص ہے آبی۔ میں نے تالے کو چابی لگا کر بند کر کے جب اس کا کنڈا کھینچا تو وہ دوبارہ کھل گیا۔ یار یہ تالا بھی انہی کا ساتھ دے رہا تھا، ان کو دیکھ، ان بدماشوں کو۔ یہ کہہ کر آبی سواد خان کے کمرے کی طرف لپکا۔ ان کے دروازے پر تالا مضبوطی سے جمع تھا۔ اسے کھول کر ہم اندر آ گئے تو دیکھا کہ وہ دونوں جاگ چکے تھے۔ ہمیں دیکھتے وہ اٹھ بیٹھے، مگر آبی نے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ پڑے رہو، ابھی تمہارے جھٹکے کا وقت نہیں آیا، لیٹ جاؤ۔
आबी ने अपने लहजे को करख्त बनाते हुए कहा। फिर वो मुझे साथ लेकर कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को मुकफ्फल करके बोला, यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो साला तो अब तक पता नहीं क्या कुछ कर चुका होगा। मेरा ख्याल है उसे यहाँ से निकले ज्यादा देर नहीं गुजरी, वरना अब तक वो हमारा तिया पांचा कर चुका होता। हाँ, मुझे भी यही नजर आता है। मेरा ख्याल है इनको गाड़ी में डालकर फौरन यहाँ से निकल चल, ये जगह महफूज नहीं रही। वो बहुत तेज आदमी था तिरमिजी, वरना मैं तो उसे बहुत शरीफ समझता था। कैसा बगला भगत बनकर बैठा रहा वो चूड़ा। आबी ने बदमजा होकर कहा, चल इन दोनों को गाड़ी में डालते हैं, उधर फ्लैट पर ले चल इन्हें। मैंने अपनी चीजें समेटते हुए कहा, मगर अभी हम डॉक्टर धुम्मन का कमरा खोल ही रहे थे कि हमें बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। आबी वहशी की तरह उछलकर बरामदे की तरफ लपका और आनी जाली में से देखते हुए बोला, ओए ये तो पुलिस की जीप है जिलानी, खुदा ही खैर करे। ये कहकर वो मुझे खींचता हुआ कोठी के अकबी हिस्से में ले गया। जीप कोठी के खुले दरवाजे में से गुजरकर अभी रुकी रही थी कि हम अकबी दीवार के पीछे फांद कर कोठी से निकल भागे। हमारा शिकार हमसे छिन गया था। अकबी दीवार के पीछे कोई इमारत नहीं थी और अब हम खुले मैदान में पागलों की तरह भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरे बाएं हाथ में ब्रीफकेस था और दाएं हाथ में पिस्तौल। आबी उस तिरमिजी को ये मोटी मोटी गालियां दे रहा था, मगर अभी हम 100 गज भी आगे नहीं निकले थे कि पीछे से हम पर गोलियों की बौछार आन पड़ी। हम फौरन ही जमीन पर लेट गए और फिर आगे की तरफ रेंगने लगे। अभी पो फट रही थी, अंधेरे पर अभी उजाला गालिब नहीं आ सका था। गोलियों की 2 बौछारें हमने अपने ऊपर से गुजार ली तो ऐन उसी वक्त हमें पीछे से किसी गाड़ी की शां शां सुनाई दी। आबी के हौसले की मैं दाद देता हूँ। वो उठा और मुझे पुकारता हुआ बलाखिज रफ्तार से मेरे आगे भागा कि मेरे लिए उसका साथ देना मुश्किल हो गया, मगर उसकी वो रफ्तार हमारे काम आ गई। सामने ही एक पतली सी सड़क थी और उस पर से एक टैक्सी गुजर रही थी। जब हम सड़क पर पहुंचे तो हमारे अकब में आने वाली गाड़ी भी हमसे ज्यादा दूर नहीं थी, मगर टैक्सी हमारे सामने आन रुकी। ड्राइवर सवारी की तलाश में था। हमने पागलों की तरह दरवाजा खोला और अगली पिछली सीटों पर बैठते हुए कहा, स्पीड जरा तेज कर प्यारे, हमें बहुत जल्दी है। ड्राइवर सूरत हाल से कतन बेखबर था, लेकिन फिर भी उसने रफ्तार तेज कर दी। आबी ने जेब से 100 के 5 नोट निकालकर उसके सामने रखे। रुकना नहीं उस्ताद, बस हवाई जहाज बना दे इस गाड़ी को, ये तेरा इनाम होगा। खैर तो है बाबूजी, कोई पीछे लगा है आपके? बस सवाल मत कर, एड़ दे दे अपनी इस गधा गाड़ी को। एन उसी वक्त कोई गोली सरसराती हुई गाड़ी के नीचे से गुजरकर दाएं हाथ के पिछले पहिए को लगी। बड़ी जोरदार आवाज पैदा हुई, मगर गाड़ी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। पुलिस की गाड़ी धूल उड़ाती हुई हमारे करीब पहुंच रही थी। ड्राइवर परेशान हो गया, उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां साफ नजर आ रही थी। उसने गाड़ी की रफ्तार भी कम कर दी। इस सूरत हाल से आजिज आकर आबी ने उसे बड़ी पुरपेश किस्म की गाली देते हुए उससे स्टीयरिंग छीन लिया और उसे चलती गाड़ी में से पुश्त पर से धकेल कर दरवाजे के साथ लगा दिया। खामोश बैठा रहे, वरना तेरा मगज खोल देंगे वो जो पीछे बारात लेकर आ रहे हैं। ड्राइवर सुकड़ सिमट कर दरवाजे के साथ लग गया। अकब में आने वाली पुलिस की गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी आती थी। आबी ने यूं किया कि दाएं हाथ जरा सी खाली जगह देखकर टैक्सी को इतनी तेजी से घुमाकर, टैक्सी के मुकाबले में पुलिस की गाड़ी खासी बड़ी थी, उसके लिए उस तंग से गली से गुजर जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। बस वो जरा सी मोहलत हमारे काम आ गई। उजाला दम बदम बढ़ता जा रहा था। उस 6 मंजिला इमारत के सामने से गुजरकर हम अब एक बड़ी सड़क पर पहुंच चुके थे और हमें नहीं मालूम था कि हम किस सिमत जा रहे हैं। सिमतों का तयन ऐसी अफरा तफरी में किसी को भी नहीं रहता होगा, मगर हमारा तो उस घड़ी दिमाग ही माफ हुआ जा रहा था।